الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ذرا جوش و جذبے کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیک یا دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، آپ یہاں پر اولیاء کاملین کے درباروں گوہر باروں پر حاضری کے لیے تشریف لائے۔ اللہ کریم اپنے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کی یہ حاضریاں قبول و منظور فرمائے اور آپ کو یہاں سے ظاہری اور باطنی فیوضات اور برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اس سے پہلے بہت اچھے انداز میں تلاوت کلام مجید ہوئی اور پھر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کیے گئے۔ ہمارے فیصل آباد کی ایک بہت جاندار آواز، وہ ابھی ہم نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے کل صبح کی بڑی محفل کے لیے، اور وہ آواز ہے جناب برانی صاحب کی۔ برانی صاحب کو ابھی موقع نہیں ملا، میں ان کو دیکھ بھی رہا تھا لیکن میں نے جان بوجھ کے ان کا نام نہیں لکھوایا کہ کل جب بڑی محفل ہوگی تو اس میں آپ کے سامنے ایک بڑی آواز اور بڑے دل کی گہرائیوں سے عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر پڑھنے والی شخصیت جناب برانی صاحب آپ کے سامنے کل نعت شریف پیش کریں گے۔ دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسی گزارشات رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری زندگی میں کام آنے والی اور ہماری مادی زندگی کو اور ہماری باطنی زندگی کو سنوارنے والی ایک خوبصورت بات حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات شریف میں سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برے صغیر کے اندر وہ ہستی ہیں جنہوں نے اس وقت اسلام کو بچایا جب اسلام کی تمام قدروں کو پائمال کر دیا گیا تھا۔ حضرت امام ربانی نے اس وقت شریعت مطہرہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بچایا
آپ کی سنتوں کو زندہ کیا، اس وقت جب تمام تر قوتیں، دنیا کی طاقتیں اور دنیا کے وسائل اور اسباب اس دین مصطفیٰ کی تمام قدروں کو مٹانے کے لیے سرگرم عمل تھے۔ اس برے صغیر کے اندر بڑے بڑے علماء گزرے، بڑے بڑے مشائخ گزرے، بڑی بڑی پرعزم ہستیاں گزری ہیں۔ دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے بڑے بڑے صوفیاء کرام گزرے ہیں، لیکن یاد رکھو، جب بھی کبھی عزم و استقلال کی بات آئے گی، جب بھی کبھی طاغوتی طاقتوں کے خلاف نبرد آزما ہونے کی بات آئے گی، جب بھی کبھی دنیا کے بڑی بڑی طاقتوں کے خلاف تنے تنہا کھڑے ہونے کی بات آئے گی، اس وقت حضرت امام ربانی کا نام سر فہرست ہوگا۔ بہت سارے علماء ہیں برے صغیر کے اندر جنہوں نے کتابیں لکھی، جنہوں نے رسائل لکھے، جنہوں نے فتاوے لکھے، جنہوں نے حدیث پاک کی تشریحات کی، قرآن مجید کی تفسیرات لکھی، لیکن ایک صوفی، ایک درویش ایسا ہے جس نے انسانوں کے قلوب و اذہان کو بدلا۔ نہ صرف قلوب و اذہان کو بدلا بلکہ نظام کو بدلا، سسٹم آف لائف کو تبدیل کیا، اور بادشاہ کے سامنے، ایک بادشاہ کے سامنے نہیں، اکبر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، جہانگیر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ وہ کون بادشاہ؟ جس کا پورے بر صغیر کے اندر بادشاہت تھی، اور اس کی بادشاہت راز کماری سے لے کر کے افغانستان اور تاجکستان کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس بادشاہ کے خلاف ایک درویش کھڑا ہوا اور اس نے تمام نظام کو کایا پلٹ کر دیا، اس کو تل پٹ کر کے رکھ دیا۔ کوئی اس شان کا صوفی دکھاؤ اگر کوئی ہے، کوئی اس شان کا درویش دکھاؤ اگر کوئی ہے، کوئی اس عظمت و استقلال کا پیکر عالم دین اگر کوئی ہے تو دکھاؤ۔ لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ جو کام حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہ کسی اور نے نہیں کر کے دکھایا۔ اس لیے مجدد اعظم ہے وہ حضرت امام ربانی ہے۔ 100 سالہ مجدد تو ہو سکتے ہیں، ہوئے بھی ہیں، ہوتے رہیں گے، لیکن مجدد اعظم حضرت امام ربانی ہے، اور اس کے بعد مجدد اعظم حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ خط، یہ مکتوب شریف آپ نے حضرت مولانا حاجی محمد فرقتی رحمت اللہ علیہ کی طرف صادر فرمایا۔ یہ ذوق صاحب، ارشد ذوق صاحب، یہ وہ صوفی ہے، یہ وہ درویش ہے جس کے خلفاء اور مرید عام لوگ نہیں تھے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے مرید، جس کے خلفاء علماء تھے۔ 500 علماء 500 علماء آپ کی خانقاہ سے تربیت پانے کے بعد مقام خلافت پر فائز ہوئی ہے۔ دوستو،
علماء صاحبان علم ہوتے ہیں، وہ ہر کسی کے سامنے اتنا علم حاصل کرنے کے بعد اپنا سر نہیں جھکاتے، وہ صرف اسی شخص کے سامنے سر جھکاتے ہیں جو ان سے علم میں بھی زیادہ ہو، جو ان سے تقوی میں بھی زیادہ ہو، جو ان سے شان میں بھی زیادہ ہو، جو ان سے ایمان میں بھی زیادہ ہو۔ آپ نے 500 علماء خلفاء تیار کیے اور پھر ان کی مختلف علاقوں میں ڈیوٹیاں لگائیں، پھر انہوں نے مختلف علاقوں میں جا کے تبلیغ دین اور روحانیت کے فیوزات اور برکات کو پھیلانا شروع کیا، لوگوں کی تربیت شروع کی۔ آہستہ آہستہ ایک پورا معاشرہ شریعت اسلامی کے اندر ڈھل گیا۔ جب یہ کام تیار ہو گیا، پھر اس وقت حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ جہانگیر کو چیلنج کیا۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ انقلاب لانے کی بات کرتے ہیں، نظام مصطفیٰ لانے کی بات کرتے ہیں، اور اس معاشرے کے اندر اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن انہوں نے افراد نہیں تیار کیے ہوتے۔ اگر کوئی شخص انقلاب لانا چاہتا ہے، اگر اس ملک کے اندر شریعت مصطفیٰ کو نافذ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو حضرت امام ربانی کی تقلید کرنی پڑے گی۔ اس کو پہلے افراد تیار کرنے پڑیں گے، ان افراد کے اندر تقوی، پرہیزگاری، خشیت الہی، عشق مصطفیٰ کو بھرنا پڑے گا۔ پھر جا کے وہ لوگ تیار ہوں گے جو اپنا تن من دھن قربان کریں گے اسلام کے اوپر، دین مصطفیٰ کے اوپر، قدم مصطفیٰ کے اوپر۔ دوستوں اور بزرگوں، آپ نے حضرت مولانا حاجی محمد فرقتی رحمت اللہ علیہ کو تحریر فرمایا کہ اپنا محاسبہ کیسے کیا جائے۔ آج ہم جو ہمارے اندر پوری قوم کے اندر ایک خرابی پیدا ہو چکی ہے کہ ہم دوسروں کو تو برا کہتے ہیں، دوسروں کی خرابیاں تو نکالتے ہیں، دوسروں کی کردار پر انگلیاں تو اٹھاتے ہیں، دوسروں کی غلطیوں کو تو اجاگر کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی غلطیوں کی طرف نگاہ نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، تصوف میں، روحانیت میں سب سے اہم کام جو ہے وہ اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، اور اسی کو حضرت امام ربانی نے یہاں پہ کوٹ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تمہارا محاسبہ کہاں ہوگا؟ بارگاہ الہی۔ تمہارا محاسبہ کہاں ہوگا؟ موت کے وقت۔ تمہارا اور میرا محاسبہ کہاں ہوگا؟ قبر کی تنہائیوں اور گہرائیوں کے اندر۔ تمہارا اور میرا محاسبہ کہاں ہوگا؟ میدان حشر میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اس محاسبہ سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو۔ اگر آپ نے اپنا محاسبہ کر لیا تو سمجھو کہ وہ اس محاسبے سے آپ پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ دوستوں اور بزرگوں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ طریقہ محاسبہ کیا ہے، اس کو بتاتے ہیں کہ کیسے محاسبہ کیا جائے۔ ہم دن بھر، شب و روز، بالخصوص دن کے وقت
ہم دنیا کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یہ سارا دن ہم ان کاموں میں مصروف رہتے ہیں. تو ہم سے اس کام کے دوران، ان معاملات کے دوران غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہماری زبان بے قابو ہو جاتی ہے، بے اخلاقی کی بات ہو جاتی ہے، بد اخلاقی ہو جاتی ہے. ان ساری چیزوں کو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم ان خرابیوں کو جو ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں، ان کو ہم دور کیسے کریں. آپ نے فرمایا کہ در شب قبیل نوم دفتر اقوال و افعال و حرکات و سکنات یومیہ خود را ملاحظہ می نمائن، کہ رات کے وقت جب آپ سونے لگے تو تمام دن کے اندر جو آپ نے باتیں کی، جو آپ نے افعال کیے، جو آپ سے حرکات اور سکنات سرزد ہوئیں، ان سب کو ایک ترتیب کے ساتھ نماز فجر کے بعد سے لے کر کے سوچتے چلے جاؤ کہ نماز فجر پڑھی، پھر میں اس کے بعد گھر کے اندر رہا، میرا گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، گھر والوں کے ساتھ میں نے کس انداز میں بات کی، کیا میں نے ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آیا، کیا میں ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آیا، یا ان کے ساتھ سختی کی، یا بد زبانی کی، یا بد کلامی کی. پھر آپ گھر سے باہر نکلے، اس کو سوچیں کہ آپ نے وہاں پہ کیا کام کیے، پھر آپ نوکری پہ گئے، وہاں پہ کیا کام کیے. اس طرح سارے دن کے جتنے بھی معاملات ہوئے ان کو ایک ترتیب کے ساتھ سوچتے چلے جائیں اور اس میں سے اپنی غلطیاں نکالتے چلے جائیں. یاد رکھیں، دوسرا، اگر آپ کی غلطی کی نشاندہی کرے گا آپ کو برا لگے گا. آپ ہو سکتا ہے اس کی بات کو تسلیم نہ کریں اور اپنی عزت بچانے کی خاطر اس کی بات کا، اس کی غلطی کی نشاندہی کا انکار کر دیں. لیکن جب آپ خود اپنی غلطی کی نشاندہی کریں گے تو آپ کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں ہوگا. دوستوں اور بزرگوں پھر فرماتے ہیں کہ وہ بتفصیل بحقیقت ہر قدام وامی رسن، اور تفصیل کے ساتھ اور ہر وہ چیز، ہر اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ ہوا، تقصیرات و سیئات خود را تدارک بتوبہ و استغفار و التجا و تضرع میں فرمائے. اب آپ سے جو غلطیاں ہو گئیں، جو کوتاہیاں ہو گئیں، جو آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی، ضرر پہنچا، نقصان پہنچا، اس کا تدارک کیسے کیا جائے. آپ فرماتے ہیں کہ ان تمام تقصیرات اور سیئات کا، برائیوں کا تدارک اس طرح کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں اور استغفار کریں. اپنی ہر غلطی کو اپنے سامنے لاتے ہوئے توبہ کریں اور استغفار کریں. اپنے رب سے معافی مانگیں کہ یا مولا، میں نے تیرے بندے، اب اس بندے کی نسبت اپنے رب کی طرف سے کریں گے، آپ کو معافی مانگنا آسان ہو جائے گی. آپ اسے کہیں کہ یا اللہ، میں نے تیرے بندے کو میری وجہ سے یہ تکلیف پہنچی، اے میرے مولا کریم، میں تجھ سے اس بندے کو تکلیف پہنچانے کی معافی چاہتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. پھر کیا کریں؟ پھر اس کے ساتھ صرف
توبہ اور استغفار نہ کریں بلکہ التجائیں کریں، زاری کریں، تضرع کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، یا اللہ میں نے تیرے بندے کے ساتھ جس کو تو نے پیدا کیا، جس کو تو نے دنیا کے اندر عزتیں دی، مولا مجھ سے اس بندے کے خلاف بات ہو گئی، اس کو میں نے تکلیف میں مبتلا کیا، مولا میں اب تجھ سے اس غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔